کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی اچھا وقت دینے والا ہے، کوئی برا وقت دینے والا ہے، کوئی بیماری دینے والا ہے، کوئی نعمت کو چھیننے والا ہے، کوئی اولاد کو چھیننے والا ہے، کوئی اولاد عطا کرنے والا ہے، کوئی بھی اگر یہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم سوال لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جادو کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل جو جادو کا یہ جو کام ہے یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا انسان، میں یہ بات کو مانتا ہوں کہ جادو کروانا اتنا آسان کہ بچوں کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام بہت ہی پھیل چکا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو لوگ بہت سارے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ سوال بہت اچھا لگا کہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کا یہ اپنی تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی اچھا وقت دینے والا ہے، کوئی برا وقت دینے والا ہے، کوئی بیماری دینے والا ہے، کوئی نعمت کو چھیننے والا ہے، کوئی اولاد کو چھیننے والا ہے، کوئی اولاد عطا کرنے والا ہے، کوئی بھی اگر یہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کسی کو زندگی دے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو چھین نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی کو موت دے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا۔ یہ پہلا ایمان انسان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پر روحانی مسئلہ ہو گیا، مجھ پر جادو ہو گیا تو میں مرنے والا ہوں، میں مر جاؤں گا، فلاں ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو انسان کو موت نہیں آ سکتی۔ انسان تب تک اپنی سانسوں کو روک نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان خود بھی چاہے تو پھر بھی وہ اپنے وقت کے آنے سے پہلے مر نہیں سکتا۔ یہ انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اپنے اللہ پر کہ جو بھی ہو، جادو ہو، ایک جادوگر ہو یا پھر ہزار ہو، تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انسان جادو کسی پر کرواتا ہے تو کیا اس جادو کی وجہ سے اس کی موت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے پہلے تو کہا کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا، تو پھر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جادو سے موت ہو سکتی ہے۔ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بات کو ذرا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب دیکھیں، ایک انسان کو کینسر ہوا ہے، ایک انسان کو ٹائیفائڈ ہوا ہے، یا پھر ایک انسان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، یا پھر اس کا جو دماغ ہے اس کی نس پھٹ گئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس انسان کی موت واقع ہو گئی، تب ہم کیا کہیں گے کہ یہ بیماری کا قصور ہے کہ اس انسان کی موت آئی؟ کیا اس کینسر کا قصور ہے کہ اس کے انسان کی موت آئی؟ یا پھر اس دل کی بیماری کا قصور ہے کہ اس کی موت آئی؟ نہیں، ہم کہیں گے اللہ کی طرف سے وہ بیماری آئی اور وہ بیماری اس کی موت کا سبب بنی۔ امید ہے کہ آپ کو بات میری کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ہی بیماری آتی ہے، اس انسان پر آزمائش آتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو تو پھر بھی اس میں طاقت اور قوت اللہ کی ہے، پھر بھی اس میں رضا اللہ کی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان کسی پر جادو کرواتا ہے، کسی انسان پر جادو ہو جاتا ہے، تو جادو بھی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جیسے ایک کینسر بہت بڑی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، باقی جو تمام بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بڑی بڑی جو انسان کو مرض لگتے ہیں، اسی طرح جادو بھی ان بیماریوں میں سے بہت لیول کی اور بہت اونچی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اس سے بھی اگر کسی کی موت واقع ہو تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہی شامل ہوگی۔ اگر کسی کی جادو کی وجہ سے موت ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش تھی، اللہ کی ہی رضا تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو اس پر جادو نہ کیا جاتا، اللہ نے چاہا اس کو آزمائش میں ڈالنا، جیسے اللہ کے رسول کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول کو کتنی بڑی عظیم آزمائشوں میں ڈالا گیا، اس میں ایک جادو کی بھی آزمائش تھی۔ تو اللہ کے نبی پر بھی جادو کیا گیا تھا،
تو پھر ہر انسان پر جادو ہو سکتا ہے، ہر انسان پر جادو ہو سکتا ہے، کچھ انسان جادو کی وجہ سے وفات بھی پا جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ نظر بد جو ہے یہ بھی ایک روحانی مسائل میں سے ہے نا، جادو کی ایک قسم ہے نا نظر بد بھی۔ تو نظر بد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر بد اتنی شدت والی بیماری ہے کہ یہ صحت مند انسان کو قبر میں اور صحت مند اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ تو کیا کہا کہ صحت مند انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اب ہم یہاں کیا کہیں گے کہ یہ ایک نظر کا قصور ہے، یہ سارا یہ نظر کی وجہ سے، یہ نظر ایک سبب ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش نظر، اور وہ سبب بنی موت کا۔ اسی طرح جادو کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اگر وہ جادو بہت سخت نوعیت کا ہے، وہ بہت جادو جو ہے وہ بہت سخت نوعیت کو پہنچ چکا ہے، تو پھر اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور ہمارا ایمان بھی اس میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو اس کی وفات ہوئی، اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کی وفات نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہر کام میں ہم اللہ کی رضا کو شامل حال تصور کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔